اب مجھے بتائیں یہ ایک پاک چیز ہے اور یہ ایک ناپاک چیز ہے، یہ دونوں آپس میں ملیں گی، مل سکتی ہیں؟ نہیں مل سکتی۔ کیا دن اور رات کٹھے آ سکتے ہیں؟ کہ دن بھی ہوگا رات بھی نہ آئے، یہ کیسے آ سکتا؟ نہیں ہو سکتا۔ دن اپنے وقت پہ آئے گا، رات اپنے وقت پہ آئے گا، ایسی ہے نا سر۔ تو پاک اور ناپاک، اسی لیے خدا کہتا ہے میں پاک ہوں، پاک بن، ناپاکی کو اپنے اندر سے نکال۔ اگر میرے بچے ہو تو پھر اپنی پاکیزگی دکھاؤ۔ اور دبورا نے اپنی پاکیزگی دکھائی، خدا نے حکمرانوں کو، حاکموں کو روک کے رکھا، موقوف کر دیا، رد کر دیا، ریجیکٹ کر دیا کہ کوئی مرد جو ہے اسرائیل کا بادشاہ نہ ہو۔ مجھے پریئر کی پریزائڈنگ آپ کریں گے، ٹھیک ہے؟ کو دلیری دے، پاک سے بھرے، تاکہ یہ خداوند میں آگے بڑھ سکے۔ آمین۔ اور فیری اور فریہ جو ہے وہ کلام پیش کریں گے نائٹ میں، دونوں مل کے کریں گے۔ یعنی اگر 45 منٹ ہے تو 45 منٹ کو ہاف ہاف ڈیوائڈ کر دیں گے، 22.5 منٹ ایک بیٹی بولے گی، 22.5 منٹ ایک بیٹی۔ آمین۔ تو ان دونوں کے لیے دعا کرنی ہے۔ یہ بالکل تیار ہے، خدا ان کو اور تیار کرے گا اور پالش کرے گا، میرا ایمان ہے۔ کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ بزرگوں کے ہاتھ رکھنے کے وسیلے سے جو نعمت تجھے ملی ہے اس کو چمکا۔ ہم نے چمکانا ہے، تو چمکائے گا وہی جس کو پتا ہے کہ میرے اوپر کسی نے ہاتھ رکھا ہے۔ آمین۔ تو ہم ایک دن اپنے ٹیچر کو گفٹ دینے کے لیے گئے، شکرداری کے طور پر۔ تو انہوں نے کہا عثمان یہ کچھ زیادہ نہیں ہو گیا؟ میں نے کہا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو فانی جوتے ہیں، پر آپ نے ہمیں غیر فانی جوتے پہنائے تاکہ روحانی طور پر ہم ایک جنگل میں، بیابان میں ہیں۔ یہ پوری دنیا ایک جنگل کا منظر پیش کرتی ہے، بیابان۔ بیابان میں ننگے پاؤں چل سکتے ہیں؟ آپ یہاں نہیں چل سکتے ننگے پیر، سڑک کے اوپر پتھر لگیں گے، آپ کو جو ہے نا پاؤں میں کچھ بھی لگ سکتا ہے۔ تو بیابان تو خطرناک ہے، بیابان میں آپ کے پیر سویل ہو جائیں گے، سوج جائیں گے۔ تو انہوں نے ہمیں صلح کی خوشخبری کے جوتے پہنائے تاکہ اس دنیا کے بیابان میں ہمارے پیروں کو نہ بچھو کاٹے نہ سانپ کاٹے۔ جیسے وہ سولجر کی تصویر پیچھے لگی ہے نا، اس نے گھٹنوں تک وہ پہنا، سپاہی نکلتا ہے نا تو اس نے گھٹنوں تک وہ پہنا شوز، جوتا۔ سانپ بھی نہیں کاٹ سکتا اس کو پیر میں، اس کو تلوار نہیں لگے گی، تلوار لگے گی تو اس کی ٹانگ نہیں کٹے گی، اس کے پیر میں جو ہے نیزہ نہیں لگ سکتا، بھالا نہیں لگ سکتا، کیونکہ اس نے شوز ایسے پہنے۔ تو اگر آپ نے شلح کی خوشخبری کے جوتے پہنے ہیں، شیطان آپ کو نہیں روک سکتا۔ آمین۔ شیطان آپ کو ڈنگ نہیں مار سکتا کیونکہ آپ نے صلح کی خوشخبری کے جوتے پہنے ہیں۔ آمین۔ تو صلح کی خوشخبری اگر ہوگی تو ابلیس آپ کو نہیں روک سکتا۔ آمین۔ جتنا مرضی وہ کوشش کرے۔ تو یہ کہوں گا دلیری سے، جب بھی سنانا ہے دلیری سے، اور خوف آپ کے پاس کھڑکنے بھی نہ پائے۔ آمین۔ کہ آپ کا خدا بہت بڑا۔ میں بڑا حیران ہوں اس بات کو سوچ کے کہ یہاں پہ تذاب کی کتاب میں جو دبورا کا نام آیا، دبورا ایک ایسی بیٹی تھی جو خداوند کے لوگوں کی رہنما بنی۔ یہ واحد ایسی بیٹی نظر آتی ہے کہ لوگ دور دور سے اس بیٹی کے ساتھ مشورہ کرنے آتے تھے، صلاح لینے آتے تھے پوری قوم سے۔ پوری قوم میں اگر کوئی مسئلہ آتا تھا، کوئی ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تھی، تو دبورا جو بیٹی ہے اس کے پاس آتے تھے کہ خدا سے بات کر کے میں بتا کہ کیا خدا یہ چاہتا ہے۔ آمین۔ ایسی لیڈر تھی۔ تو دبورا کا گیت ہم آج دیکھیں گے، اور آج کا ٹائٹل ہے خدا کی بیٹی۔ آمین۔ مطلب کیون نے آنا تھا پر وہ ٹائمنگ ہماری میچ نہیں کر پا رہی، ادھر لیٹ ہو جاتا ہے، وہاں پہ اس وقت رات کے جو ہے نا وہ 1-1:30 کا ٹائم، تو اس وجہ سے ان کے لیے رات کو آنا مشکل ہے 1:30، کیونکہ انہوں نے اپنا سنڈے کو اپنا چرچ بھی کرنا ہے۔ وہاں پہ سنڈے کل ہو، آج یہاں پہ سنڈے ہے نا، وہاں پہ ابھی ہفتے ہی چل رہا ہے، پر ہفتے کی رات لیٹ رات ہوگی ہے، یعنی 12:30 1:30 کا ٹائم ہے۔ خیر جب بھی خدا چاہے گا تو آ جائیں گے۔ خدا کی بیٹی کو سمجھنا ہے کہ خدا کی بیٹی کس طرح تھی،
جو ہے نا خوبیاں رکھتی ہو اور کس طرح سے اس کے اندر خدا کی صفات نظر آنی چاہیے. گیت سے پتہ چل جائے گا. دیکھیں گے جس طرح دبورا میں گیت جو ہے نا یہ گایا ہے, اس گیت کے اندر ہی جو ہے نا وہ سارا بھید چھپا ہوا ہے. آمین. خدا کی بیٹی کا آمین. تزاد کی کتاب نکالے میرے ساتھ 5 باب, اس کی پہلی آیت سے پڑھیں گے. آسمان سے درخواست کروں گا تو پڑھنے میں ہمیں تزاد کی کتاب میں سے پڑھیں گے 5 باب اور اس کی پہلی آیت. اسی دن دبورا اور ابی نوئم کے بیٹے برق نے یہ گیت گایا کہ پیشواؤں نے جو اسرائیل کی پیشوائی کی اور لوگ خوشی خوشی بھرتی ہوئے, اس کے لیے خداوند کو مبارک کرو. اے بادشاہو سنو, اے شہزادو کان لگاؤ, میں خود خداوند کی ستائش کروں گی, میں خداوند اسرائیل کے خدا کی مدح سرائی گاؤں گی. آمین. ہم نے ابھی یہ ایک چیز دیکھ رہا تھا کہ خدا کی اگر بیٹیوں کی ہم بات کریں تو خدا کی جو صفتیں ہیں نا, جیسے میں نے آپ کو بتایا یسوع مسیح کی 5 خدمتیں. کون سی یسوع مسیح نے 5 خدمتیں کلیسیا کو دی؟ کسی کو یاد ہے؟ یسوع مسیح نے 5 خدمتیں کلیسیا کو دی. جب وہ اپنے باپ کے دائیں ہاتھ جا کے بیٹھا ہے نا, تو اس نے اپنے باپ سے درخواست کی تو میں روح القدس ملا. درخواست تو ملا نا روح القدس. تو جب روح القدس ملا ہے تو روح القدس کے ساتھ 5 خدمتیں بھی ملی. تو وہ کون سی 5 خدمتیں؟ کوئی بھی بتانا چاہے 5 خدمتیں کون سی؟ آسمان کو نکال دو. پاسٹر صاحب کو گیس کھڑے ہو جائے. بھائی سوین آپ کی آواز ہے, کھڑے ہو جائے. یس بتائیں کیا کہا آپ؟ مبشر رسول. یس یس ویری گڈ. جواہا اور نبی. نبی یس ویری گڈ ویری گڈ. بھائی یہ بھی پڑھے لکھے نہیں, میرے 3 یاد ہو گیا, 2 رہ گئے وہ بھی ہو جائیں گے. پر شاباش خدا مت کریے, یہی ہم ترقی دیکھنا چاہتے ہیں. خالی گیت گانا یا خالی جو ہے نا وہ شفا دینا یہ نہیں, اندر بھی کچھ ہو, اندر کام ہوا ہو, اندر سے بولے خدا کا کہ اندر کلام, اندر پاکیزگی, جو کچھ دل میں بھرا ہے وہ منہ پہ آئے. ان بیٹیوں کے اندر اگر کلام بھرا ہوا ہے تو آج منہ پہ آ رہا ہے. آمین. تو اسی لیے خدا ان کو آگے لے کے جائے گا. آمین. جو کچھ دل میں ہے وہ منہ پہ آئے گا, اور اگر دل میں خرابی ہے تو منہ پہ آ نہیں سکتی. ٹھیک بات ڈائریکٹ ایسی ہے نا. تو رستار جو ہے وہ روح سے جو گاتا ہے, جو سچائی سے گاتا ہے, اس کے دل میں کلام بھرا ہوتا ہے کوٹ کوٹ. اس کو کوئی گیت کی کتاب آگے نہیں رکھنی گانے کے لیے, ایسی ہے نا. اس کو بائبل کے بار بار حوالے نہیں پڑھنے, اچھا میں پڑھ لوں والے پھر گاؤں گا. اس نے پہلے ہی پڑھے ہوئے, یعنی اس نے ایسا سنا ہے کہ دل میں ہی رکھ لیا, قید کر لیا ہے کلام کو اپنے. آمین. تو جب کلام کو اپنے دل کی تختی کے اندر رکھا ہوگا تو کیسے گناہ ہوگا. بائبل کہہ رہی ہے میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا, میں نے تیرے کلام کو تاکہ تیرا گناہ. تو دل میں کلام ہوگا تو گناہ نہیں ہوگا. خدا کی 5 خدمتیں جو کلیسیا کو خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے دی گئی وہ بہت بڑی خدمتیں, وہ بیٹیوں کی مانند. آمین سر. بھائی سہیل نے سب سے پہلے مبشر کا نام لیا. سمجھ لیں اگر مبشر ایک بیٹی ہے تو یہ کیسی بیٹی؟ یہ ایسی بیٹی ہے کہ اس نے شہر شہر گاؤں گاؤں جانا ہے اور کلام سنانا ہے. شہر شہر گاؤں گاؤں جانے کا مقصد یہ نہیں کہ وہ اب گاڑی کروا کے جائے گی یا پیدل جائے گی شہر شہر گاؤں گاؤں. شہر شہر گاؤں کا یہ بھی مطلب ہے کہ گھر گھر, یعنی آپ سب ایک شہر کا منظر پیش کرتے ہیں. آپ ایک شہر ہی ہیں. اس شہر کا نام سٹیفن ہے, اس شہر کا نام نذیر ہے, اس شہر کا نام سونو ہے, اس شہر کا نام ڈیرک ہے. یہ سارے شہر ہیں. آمین سر. شہر. اور اگر یہ شہر نہ ہوتے تو حوالہ نہ آتا. لکھا کہ تیرا بھائی بھی تجھ سے ناراض ہے نا. ناراض بھائی کو منانا ایسا ہی ہے جیسے شہر کو فتح کرنا. سگا بھائی اگر آپ کا ہو, یعنی آپ کا سگا بھائی ہے, وہ آپ کی بات نہیں مانی, جلدی مانے گا ہی نہیں. وجہ کیا؟ وہ اسے پتہ ہے کہ میرا بھائی ہے,
میں نہیں بھی مانوں گا تو گزارا ہو جائے گا. ایک مان ہوتا بھائی پہ. کئی دفعہ ہم غلط جملے بول جاتے. میں نے ایک دفعہ غلط جملہ بول دیا اپنے والد صاحب کے ساتھ. تو یہ مان کے اوپر جب سمجھ نہیں ہوتی سر تو وہ دیکھو ابلیس کی طرح کا لے جاتے غلط طرف لے جائے کہ میں نے کہا اگر میں نے آپ کی بات مان لی تو میں آپ کا بیٹا ہی نہیں. یعنی آپ نے کبھی اپنے خدا کی بات نہیں مانی تو میں کیسے مان لوں. یہ ہے یعنی نافرمانی آگے نسل در نسل چلتی جائے گی. پر شکر ہے خدا کو ان کو میں نے خود بپتسمہ دیا. آمین. انہوں نے خدا کی بات مان لی. اور پھر وہ کہنے لگے جیسے بھائی نذیر نے کہا نا, وہ کہنے لگے میرے بیٹے کے ہاتھ میں شفا ہے. میں نے کہا نہیں بھائی میرے پاس شفا نہیں ہے. شفا یسوع کے پاس, شفا وہ دیتا ہے. تو مبشر ہونا, خوشخبری کو پھیلانا یہ بیٹی کی طرح ہے. اس کی بیٹی کی طرح حفاظت کریں. آپ کی ذمہ داری ہے. اگر آپ اپنی بیٹی کی پرواہ نہیں کریں گے, فکر نہیں کریں گے تو بیٹی کمزور رہ جائے گی. اگر آپ لوگوں کو کلام نہیں سنائیں گے, گھر سے باہر نہیں نکلیں گے, ٹائم نہیں مینج کریں گے, نہیں جائیں گے, دوسرے بھائی کو ہی دکھیں گے جو آپ کے ساتھ رہتا ہے, تو کیسے آپ کی خدمت آگے بڑھے گی؟ کیسے آپ کی بیٹی اچھی پرورش ہوگی؟ نہیں ہو سکتا. میرے گھر میں اگر میرا والد ہی میری خدمت سے نہ بچے, میری ماں ہی میری خدمت سے نہ بچے, تو پھر میں پاسٹر نہیں. ہاں یہ ہو سکتا ہے, ریئر چانس ہے. جیسے ابراہیم کا باپ کو خدا کو نہیں سمجھتا تو اس طرح سے جس طرح ابراہیم نے, پھر خدا علاقہ بدل دے. یسوع مسیح اپنے گھر سے نکل گیا, 3.5 سال پھرتا رہا, واپس اس گھر میں جن بھائیوں نے رد کیا ان بھائیوں کو نہیں کہا. مریم سے بعد میں بچے پیدا ہوئے تو انہوں نے ان بھائیوں کو نہیں کہا جو مریم کے دوسرے بیٹے تھے. انہوں نے سلیب پہ لٹکتے ہوئے کہا یوحنا یہ تیری ماں ہے, اور مریم کو کہا یہ تیرا بیٹا ہے. یعنی کلیسیا میں کہا کہ کلیسیا کا جو بیٹا ہے, کلیسیا کی جو ماں ہے, وہ آپس میں رشتہ رکھتے ہیں, جسمانی رشتے کو پیچھے کرتے ہیں. آمین. تو اس چیز کو سمجھنا ہے کہ مبارک بیٹی, خدا کی بیٹی وہ ہے جو خدا کی صفت کو دکھائے. خدا کی صفت ہے وہ صلح کی خوشخبری کو پھیلانے کے لیے آیا ہے. اپنے بیٹے کو اسی لیے بھیجا ہے تاکہ صلح ہو سکے انسان کی خدا کے ساتھ. اور کئی دفعہ ہم صلح کر لیتے ہیں پر دل میں رنجش ہوتی ہے. صلح بھی ہو جاتی ہے, ہم کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے ہم نے کسی کو معاف کیا, ملنا گلنا بھی شروع ہو جاتا ہے, پر دل میں رنجش. یعنی میل تو کیا پر ملاپ نہیں کیا. میل ملاپ کی خدمت جو تمہارے سپرد کی گئی, کون سی خدمت؟ میل ملاپ. وہ موقوف رہے جب تک کہ میں دبورا بھرپا نہ ہوں, جب تک کہ میں اسرائیل میں ماں ہو کر نہ اٹھوں. ہاللیلویا. آمین. یہ ہے ایک بیٹی کی قدر کہ خدا بادشاہوں کو بھی رد کر دے. بادشاہوں کو, حاکموں کو کھڑے ہی نہیں ہونے دے گا. کیوں بلا؟ خدا نے یہ لکھا ہے عیسائی نبی کی کتاب میں تیرے عاقلوں کی عقل کو زائل کر دوں. یہ تو بڑے نمبردار بندے ہیں, بڑے کھڑپینچ, بڑے عقل مند, پنچایتی. خدا کہہ رہا ہے میں پنچایتیوں کو رد کر دوں. پنچایتی نہیں چاہیے خدا. خدا کو حکمت والی بیٹی چاہیے. آمین. دنیا دار نہیں چاہیے جتنی مرضی عقل رکھتا ہو. عقلوں کو وہ زائل کر دے جتنی مرضی عقل ہو اس کے, کیونکہ اس کا دل اپنے خدا کے ساتھ ٹھیک نہیں. تو جب دل ٹھیک ہوگا تو وہ بیٹی کو بھی اٹھا کے کھڑا کرے گا اور کہے گا کہ تو میری قوم کی ماں ہے, ان کو ماں کی طرح لیڈ کر.
हालेलुया। हालेलुया। ये बेटा जो है, क्यों मुझे मेरे दिल में ये बात आ रहा है, मैंने नायरा बेटी को क्यों सिलेक्ट किया, इसका जवाब है मेरे पास, कोई मुझे पूछे। हालेलुया। हालांकि मैं जवाब दे नहीं हूँ, मुझे जो खुदा का रुख कहेगा मैं वो करूँगा, ना मुझे किसी का मशवरा चाहिए बगैर मांग। तो ये कहिए इन्हों खड़ा कर दो, इन्हों कर दो, ऐज कर दो। जो शख्स ये बोलेगा उसको स्त्री लग जाएगी, वो खिड़की में आएगा। आमीन आमीन। क्योंकि उसको पता नहीं है कि खुदा आपको कोई मशवरा नहीं दे सकता। आमीन। आपको समझ आनी चाहिए कि कौन खुदा को मशवरा दे, कोई नहीं दे सकता मशवरा, यानी इसको नहीं, इसको खड़ा कर लो। तो ये बेटियों ने फर्स्ट टाइम यहाँ पे कलाम सुना है, पर खुदा इनका एक स्टेप और आगे बढ़ाना चाहता है। आमीन। तो इस तरह से हमें एक दूसरे की जो कदर है उसको समझना। अगर इनमें टैलेंट है तो ये आगे आना चाहिए, इनको उस लेवल पे आना चाहिए जिस लेवल पे ये डिजर्व है। आमीन। तो इसी से हमारे बाप का जलाल ज़ाहिर होगा। आमीन। तो हम सही फैसले करें। वापस तीसरी आयत में आते हैं। ए बादशाहो सुनो, ए शहजादो कान लगाओ। ए बादशाहो, ए शहजादो कान लगाओ। इस तरह से आपने बोलना। ए बादशाहो सुनो, ए शहजादो जरा दिलेरी से पैन मार था नहीं, कोई खौफ कोई डर नहीं होना कि आगे कौन बैठा हो, आगे 5000 बंदा बैठा हो, सारे पास्टर ही बैठे हो, पर उनको पता चले कि कोई हमारे ऊपर भी है फैंटी लगाने का। यानी जो पास्टर होता है वो खुदा का बच्चा ही होता है ना, बेटा ही होता है, पर यहाँ पे खुदा एक बेटी को माँ कह रहा है, खुद कौम की माँ कह रहा है। सोचे जरा, कौम की माँ, नबी को कौम का बाप नहीं कहा गया। सोचे जरा, नबी को, रसूल को, इस्राएल के बादशाह को पेशवा कहा गया, रहनुमा कहा गया, पर बाप नहीं कहा गया। कौम के बाप है। उस तरह से इब्राहिम को कहा गया कौमों का बाप, पर वो इब्राहिम के लक़ब यूज हुआ है, आगे नबियों को वो नहीं कहा। और यहाँ पे एक बेटी ऐसी जिसको कौम की माँ कहा जा रहा है, इसमें क्या खूबी होगी, कैसी दिलेरी होगी, कैसी हिकमत और दनाई उसके अंदर बसी होगी। आमीन सर। और खुदा ने भी ये पसंद किया, देखो कि एक औरत के जरिए से वो अपने बेटे को पैदा करे, भेजे दुनिया में, मुकस्सम मरियम के जरिए से। ये है खुदा की बेटी, जिसके पास जिब्राइल आए और कहे कि मुबारक है तू ए मरियम, खौफ ना खा। देख लो, मरियम को भी ये कह रहा है खौफ ना खा, जिब्राइल आके भी ये कह रहा है खौफ ना खा, दिलेरी। और बेटों यशवा को भी ये कह रहा है मत डर, मजबूत हो, तेरा दिल कभी रहेगा। बेटों को और बेटियों को यही दिलेरी हमने देनी है कि मजबूत हो, खुदा की खिदमत करें और एवेंजलिस्ट कहलाए, मुबश्शिर कहलाए, खुदा की बेटी कहलाए। दूसरी खिदमत क्या कही थी सेठ भाई? मुबश्शिर के बाद क्या था? रसूल। पर रसूल सबसे पहले होता है, ऊपर टॉप रसूल। यस यस, नबी, उस्ताद। तो रसूल जो है, रसूल का काम है कि जगह जगह कलीसिया बनाना। जैसे हमारी यहाँ पे कलीसिया है, इस तरह से हम कोशिश कर रहे हैं कोटली गाजी की कलीसिया जो है और तरक्की करे। कोटली गाजी के बाद हरिहार में भी एक कलीसिया हो, और है ऑलरेडी। और हरिहार के बाद और किसी जगह पे खुदा अगर हमें इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हम वहाँ पे जगह जगह कलीसिया बनाते जाए। या फॉर एग्जाम्पल राशिद भाई दुबई में है, वहाँ पे एक कलीसिया हो। आमीन सर। तो जगह जगह शहर शहर, ब्रदर कैवन अमेरिका में है, वहाँ पे एक कलीसिया हो सर। इस तरह से जगह जगह शहर शहर हमने कलीसिया बनाते जाना है। जो शख्स ये काम करेगा वो रसूल कहलाएगा। और हो सकता है आपके पास रसूल की खिदमत पर आपको पता ना,
آپ نے اس کو معلوم کرنا، آپ نے اپنے آپ کو چیک کرنا ہے میرے پاس کون سی روحانی نعمت ہے، میں کون سی چیز بڑی اچھی سناتا ہوں، میں کون سی چیز میں تھکتی نہیں، جب میں دن رات بٹھائی رکھتی میں نہیں تھکتی، اور جس دن آپ کو پتا چل گیا کہ یہ چیز میں آپ نہیں تھکتی وہ آپ کی خدمت۔ فار ایگزامپل میں مشورہ دیتے ہوئے نہیں تھکتا، میں نصیحت کرتے ہوئے نہیں تھکتا، لوگوں کی کاؤنسلنگ کرتے ہوئے ساری رات بٹھائے رکھتے ہیں، جو میں کاؤنسلنگ کروں گا مجھے طاقت ملے گی، چاہے مجھے کھانا نہ دے پر لوگ بٹھا دے اور میں ان کو سکھاتا میں نہیں تھکتا، کیونکہ یہ مجھے اس سے انرجی ملتی، یہ میرے اندر، میں آیا ہی اس مقصد کے لیے دنیا۔ آمین۔ میری والدہ جو ہے وہ میرے والد کو یہ کہتی تھی کہ پتہ نہیں ان کا دماغ میں لوہے کا بنا ہوتا ہے، یہ خوبی مجھے اپنے باپ سے ملی، اور خدا نے اس کو اپنی جلال کے لیے رکھا، استعمال کرنا۔ آمین۔ وہ رات کو 3 بجے اٹھ کے دعا نہیں کرتے تھے پر لوگوں کے کام کرتے تھے، اگر ان کو پتہ چلا نا رات کو 3 بجے کسی کو میری ضرورت ہے تو چاہے ان کو قصور جانا پڑے، چاہے ان کو گلگت جانا پڑے، وہ جائیں گے اور اس بھائی کا مسئلہ حل کر کے آئے، چاہے اپنے مسئلے جو بھی ہیں پر وہ پہلے دوسرے انسان کو اس کے مسئلے کو پریورٹی دیتے تھے۔ یہ لکھا ہے کہ میں جوان تھا اور اب بوڑھا ہوں پر میں نے صادق کے بچوں کو ٹکڑے مانگتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اگر کوئی صادق ہوگا، کوئی کسی کی بیٹی پر رحم کرے گا تو خدا اس کی بیٹی پر بھی رحم کرے گا۔ آمین۔ اور کئی شادیاں انہوں نے اپنے ہاتھوں سے، اپنے پیسوں سے، اپنی پاکٹ سے کروائی، اور یہاں پہ کلیسیا میں کسی بیٹی کی شادی اور پیچھے ہٹ ایک شخص کلیسیا کا رکن بھی نہیں ہے پر اس کو یہ پتا ہے کہ میں نے کسی کی بیٹی میں شادی میں ہاتھ بٹانا ہے، تو کلیسیا میں اگر کسی کی بیٹی کی شادی ہو تو میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا، ہم کہیں ہماری ہی بیٹی کی شادی۔ آمین۔ پر کلیسیا کے اندر بھی ایک دوسرے کے لیے محبت اور پیار ہونا چاہیے، طرفداری اور حسد، تفرقے، لڑائی جھگڑے، عیب جوئی اور گھمنڈ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو شکر ہے ہماری کلیسیا میں یہ ختم ہوتا جا رہا ہے، میں یہ نہیں کہوں گا مکمل ہی ٹھیک ہے، مکمل ٹھیک نہیں، پر ہمیں اس کو، اس گند کو ہمیں نکالنا، اسی لیے میں گھائے بغائے استری لگاتا رہتا ہوں تاکہ وہ زخم انسان کو جب دکھ ملتا رہتا ہے نا، جیسے بھی دین بھائی نے ایک جملہ بولا ہے، جو اپنا دکھ بھول جاتا ہے وہ خدا کو بھی بھول جاتا ہے۔ یہ کسی کتاب میں نہیں لکھا ہو، اس کتاب کا نام نذیر ہے جس کے اندر سے یہ آیا ہے، خط ہے یہ، بائبل کہہ رہی تم زندہ خدا کا خط ہو، خالی 66 کتابیں نہیں، آپ بھی خط ہو، آپ کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا ہے، اسی لیے آپ نے یہ جملہ بولا ہے کہ جو دکھ بھول جاتا ہے وہ خدا کو بھی بھول جاتا ہے۔ اور ایوب نے کتنا زبردست جملہ بولا، اس نے کہا کیا ہم خدا سے سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں؟ آمین سر، سوچے ذرا، آمین، کیسا اس نے خوبصورت جملہ بولا کہ ہم کیا گفٹ ہی لیں، استری نہ لگوائیں، وہ گفٹ لیتے رہے، برکت لیتے رہے، ضروری استری بھی لگنی چاہیے۔ کبھی کسی نے کہا پاسٹر صاحب استری لانا، کبھی کسی نے نہیں کہا، یہ کہا بہن نہیں کہا، کہتا کوئی بھی نہیں ہے پر لگ جاتی ہے، لیکن ہم کہہ کے لگواتے رہے۔ ہم نے کہا اپنے استاد کو، اور داؤد بادشاہ بھی کہتا رہا، اے خدا مجھے جانچ، مجھے پرکھ لے، دیکھ مجھ میں کوئی بری روش تو نہیں۔ میں نے خود جا کے پوچھا، مجھے یاد ہے آس پاس بات کی ہوا ہے، سارے چلے گئے اور میرے ٹیچر بیٹھے تھک کے، وہ جب تھک جاتے تھے بیٹھ کے صوفے پہ بنانا کھاتے تھے، اور وہ کھا رہے بنانا، اور اس کے بعد انہوں نے لنچ لیٹ کرتے تھے۔ میں گیا ان کے پاس، میں نے کہا، میں نے سوال پوچھا، میں نے کہا مجھ میں کوئی خامی جو آپ کو نظر آتی بتائے۔
انہوں نے کہا ہاں ویری گڈ شاباش. کہ دو خامی ہیں. میں نے پوچھا کیا؟ انہوں نے کہا ایک تو بغیر وہ سوچے سمجھے بول اٹھتا ہے فٹافٹ جلدی جلدی بول جاتا ہے, سوچتا نہیں کہ ارد گرد کون ہے کون نہیں ہے, یہ جملہ میں نے بولنا ہے میں نے نہیں بول سکتا. اس کو کہتے ہیں بے باکی. یہ بے باکی کا گناہ ہے, یعنی جلدی جلدی بول اٹھنا بغیر سوچے سمجھے. ایک تو یہ تیرے اندر خرابی ہے, دوسرا یہ خرابی ہے تو ضدی بڑا, ضد نہیں چھوڑتا. تو یہ دو خامیاں اپنے اندر سے نکال دے. ضدی خدا کے سامنے ضدی نہیں ہونا. آمین. خدا کی باتوں پہ آمین کہنا. اگر ضد لگانی ہے تو شیطان کے ساتھ لگانا. آمین. تو یہ میں نے خود استری میں گواہی اپنے آپ. یس. اور یہ آپ نے ٹھیک کرنی ہے جیسے میں نے ٹھیک کی. ماننا اچھی بات ہے, شاباش, پر ماننے کے ساتھ ساتھ ٹھیک بھی کرنا. بتانے کا مقصد یہ نہیں کہ بس میں تو ہائی لائٹ کر رہا ہوں یا اپنی پڑھائی چاہتا ہوں, نہیں. بتانے کا مقصد ہے آپ یہ گناہ نہ کریں, آپ بھی اس غلطی میں سے نکل آئے. اور اپنے استاد سے پوچھیں میرے اندر کوئی خرابی ہے تو مجھے بتائیں, پر پوچھتا کوئی نہیں. وہ یہی سمجھتا ہم ٹھیک ہیں. کسی نے پوچھا رات کو میں نے آپ سے یہ بات کیا تھا, آپ کو یاد ہے بھائی, جب جاتے ہیں بھائی یہ کام مجھے بتائیں میں جاننا چاہتی ہوں. ہاں شاباش, انہوں نے کیا تھا, تعلیم ہو جائے. پر کتنے سال بعد ہم نے سوال کیا, یہ بھی بتایا. 1.5 سال بعد سوال کیا. چلو کر لیے اس کے لیے شاباش. پر میں چاہتا ہوں کہ جلدی کریں یہ سوال. جب آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے اندر خامی اور آپ کو نہیں پتا, پوچھیں. اور جو اپنی خامی چھپاتا ہے وہ سزا پائے گا, اور جو اپنی خامی ہائی لائٹ کرواتا ہے وہ بچ جائے گا گناہ. میرا دوست وہ ہے جو میری غلطی مجھے بتا ہے, اور جو میرا عزیز نہیں ہے وہ کہے گا وہ غلطی کرتا رہے, مجھے کیا ہے. اس لیے میں ہمیشہ اس کو نصیحت کرتا ہوں جو اس کی سخت رکھتا ہوں, سہنے کی برداشت کرتا ہوں اس کے اندر. اور اگر احمق کو لگا دیں گے تو وہ آپ کے خلاف ہو جائے گا. احمق کو اس لیے لگا دی تو آپ کے خلاف ہو جائے گا, یہ کیسا پاسٹر ہے, اس نے میری سب کے سامنے بےزتی کر دی. پر وہ جو بےزتی سہ گیا اور اپنے آپ کو ٹھیک کر لیا تو وہ کندن بنے گا, سونے سے بھی خالص ہو جائے گا. خالص سونا جو سہ گیا, اور جس نے نہ سہا وہ شرارتی ہے. یہ ہمیں پتہ چل جائے گا. یہ ہمارے ہاتھ میں ایک وہ ہے, ترازو نہیں کہیں گے, ایک وہ پیمانہ کہہ سکتے, پر وہ جو مستری لگاتے ہیں سال کہتے ہیں جی بھائی, مستری جب دیوار بناتے ہیں کیا کہتے ہیں سال. تو وہ دیوار کے ساتھ لگاتے ہیں تاکہ دیوار ٹیڑھی تو نہیں. چیک کر دینا, یہ مجھے پتا چلتا ہے دیوار ٹیڑھی ہے. جس نے کیا غصہ اس کی دیوار ٹیڑھی ہے, اور جس نے خاموشی سے اس کو قبول کر لیا وہ دیوار سے دی. آمین. اور لینٹر صحیح پہ گا, بدن چک لے. تو اگر اس نے دیوار ہی ٹیڑھی ہے تو میں لینٹر نہیں ڈالوں گا, وہ ویسے ہی رہے, دیواریں رہے, چھت نہیں چلے گی اس میں. پر کسی وقت میں چھت ڈال سکتی. یہ سسٹر سمجھ آئی کہ چھت کیوں نہیں پہ رہی, یہ وجہ ہوتی ہے. ادھر تو بلڈنگ ہے نا, ایتھے انسانوں کا یہ حال ہے, مکمل ہے نہیں. خدا کیسے چھت ڈال لے, نہیں ڈالنے دے گا. پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرو. دیواریں خراب ہیں, دیواریں بھی پوری نہیں ہونے دے گا. پر جب خدا پیر رکھے گا تو پھر دوبارہ بھی پوجن کرے گا, چھت بھی ڈالے گا, اور ٹیڑھی بھی نہیں ہونے دے گا دیوار, خبردار. نہ ہی مٹیریل میں خرابی ہونے دے گا, سیمنٹ بجری سب کچھ برابر. یعنی کلام اور نعمتیں ہر چیز ہو اس ایماندار کے نظر آئے کہ یہ ایماندار کا بچہ ہے, ایماندار کلیسیا سے ہے. آپ کس کو پریزنٹ کرتے ہیں؟ سیکنڈ ایڈم کلیسیا کو, یعنی یسوع مسیح دوسرا آدم. آپ دوسرے آدم کی جو کلیسیا ہے اس کا حصہ. جب آپ جا کے کہتے ہو نا, اسٹیفن ایک دفعہ میرے ٹیچر کے چرچ میں گئے ہیں, انہوں نے ایک ہی سوال پوچھا ہے, کس کلیسیا سے؟ پر مجھے خوشی, انہوں نے کہا سیکنڈ ہینڈ. کہا انہوں نے, پر خوشی مجھے ہوئی. آمین. تو یہی ہے کہ جو کوئی کسی کلیسیا کا رکن ہوگا اس کے پاسٹر کو اس پہ فخر ہوتا ہے کہ یہ میری کلیسیا کا بچہ ہے, یہ میں نے ٹرین کیا. پر وہ اچھے کام کرے گا جا کے تو ماں کو جو ہے نا فخر ہوگا.
تو اگر وہ نالائق کام کرے وہ ادھر ادھر کے جو ہے نا وہ بکریوں کے ساتھ چلنا شروع کر دے، وہ بھیڑ وہ جیسے آوارہ کتوں کے ساتھ جو ہے نا وہ دوڑ لگانی شروع کر دے۔ میرے ماموں نے مجھے، ہم نے ڈاگ رکھا ہے تو میرے ماموں مجھے کہتے آ کے، انہوں نے کہا اس کو جو گلی کے کتے ہوتے ہیں نا آوارہ، ان کے ساتھ نہیں بھیجنا کبھی بھی، کھیلنے نہیں دینا، یہ پالتو ڈاگ ہے، وہ پالتو نہیں ہے، وہ آوارہ کتا ہے جو باہر گلی میں۔ آوارہ کتے میں اور پالتو جانور میں فرق ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ہم پالتو جانور کی طرح ہیں، ہم خدا کے پالتو جانور ہی سمجھتے ہیں، اور جو بے ایمان ہے نا وہ آوارہ کتے ہیں، پیدا تو خدا نے کیتے ہیں پر وہ آوارہ کتے کی طرح دنیا دار۔ اسی لیے یہ لفظ آیا ہے کہ نہائی ہوئی سورنی دوبارہ دلدل میں جاتی ہے اور کتا اپنی قیں کو چاٹتا، یعنی بپتسمہ لینے کے باوجود وہ گناہ میں چلتا ہے چلتی ہے۔ تو اپنے آپ کو اگر خدا کا بیٹا یا بیٹی کہتی ہے تو وہ ایسی پاک ہو جیسا خدا۔ جیسے بہن مارتھا نے جب کلام سنایا تو خدا نے مجھے 2 ٹائٹل اور دیے، پاک دامن بیٹی اور ذہین بیٹی، اس پہ بھی ہم کلام سنیں گے۔ تو خدا کی بیٹی کا معیار سمجھ لے کہ وہ دلیری سے کہہ رہی ہے، اے بادشاہو سنو، اے شہزادو کان لگاؤ، میں خود خداوند کی ستائش کروں گا۔ تو خدا کی بیٹی کیا کرتی ہے؟ خداوند کی۔ کتنی بیٹیاں یہاں پہ گیت گاتی ہیں؟ ساری گاتی ہیں، پر سب کو گانا چاہیے۔ میں چاہوں گا کہ بہن مارتھا، بہن آسفا، بہن چندہ، نازیہ، یہ بھی گیت یہاں پہ آپ بھی گایا کریں، خداوند کی ستائش کیا کریں۔ آمین سر۔ اور بھائی سہیل سنا کرے بس خالی کہ کیسے بیٹیاں جیسے یہاں پہ کہہ رہی ہے بیٹی، اے بادشاہو سنو، اے پرستش کرنے والوں، اے پرستارو، ڈائریکٹ بھی سنیں کہ کیسے گیت گایا جا رہا ہے۔ آمین۔ تو ان سے انسپریشن لے، بادشاہ بھی ان سے انسپریشن لے، ان بیٹیوں سے۔ آمین سر۔ یہ آپ ایسے ہی گانا چاہیے جیسے یہ بیٹیاں گاتی ہیں۔ آگے پڑھتے ہیں۔ میں خداوند اسرائیل کے خدا کی مدح گاؤں گی، 4 ادا سے پڑھیں۔ اے خداوند، جب تو شاہی سے چلا، جب تو ادوم کے میدان سے باہر نکلا تو زمین کانپ اٹھی اور آسمان ٹوٹ پڑا، ہاں بادل برسے۔ آمین۔ 5 منٹ۔ پہاڑ خداوند کی حضوری کے سبب سے اور وہ سینہ بھی خداوند اسرائیل کے حضوری کے سبب سے کام ہے۔ آمین۔ دیکھ لیں کہ جب خدا نکلتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ زمین کانپ اٹھی، بیٹھ جاتا ہے۔ زمین کیا کرتی ہے؟ آسمان ٹوٹ پڑا، آسمان ٹوٹ پڑا، زمین کانپ گئی۔ یعنی خدا اتنا زبردست ہے کہ آسمان اور زمین بھی اس کے آگے کھڑے نہیں رہ سکتے اگر وہ غصے میں آ گیا۔ اور مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہے آسمان اور زمین بھاگ گئے۔ انہوں نے کہا یہ خدا سے ہم آمنا سامنا نہیں کر سکتے۔ خدا بہت ضراور ہے، طاقت میں سب سے زیادہ ضراور ہے، اور دل کا عقل مند۔ طاقت میں کون سب سے زیادہ ضراور ہے؟ اور دل کا؟ یہ آپ نے بننا ہے بیٹوں کو۔ میں یہ کہوں گا یہ خوبی اپنے اندر ڈالیں، دل کا عقل مند ہونا ہے۔ کیونکہ جو بہن ہے، بیٹی ہے، ماں ہے، ماں کا دل جذبے سے بھرا، جذبات ایک کہہ لیں بہت زیادہ ایک فیمیل میں نظر آتا ہے، وہ جذبے سے بھری ہوئی ہوتی ہے، مرد سے زیادہ فیلنگز کے اوپر چلتی ہے، جلدی ناراض ہو جائے گی، جلدی غصے میں آ جائے گی، جلدی مان بھی جائے گی، پتہ نہیں چلتا کہ کیسے ڈیل کریں۔ تالیاں بجائیں۔ ایسے ہی سب کی تقریباً بیٹیاں ہیں، اور آپ سب کو تجربہ ہے کہ بیٹی جو ہے نا وہ یہ ایسے ہی کرتی ہے۔ اسٹیفن، بہن آسفا جلدی سے مان جاتی کہ نہیں؟ کہ ناراض ہی نہیں ہوتی؟ کوشش نہیں کرتا کہ ناراض ہو۔ ویری گڈ۔ چلو ایک دن بیٹھیں گے پاس، یہ کوشش کرتے ہیں کہ ناراض نہ آپ کرتے ہیں؟
وہ اپنے پاس سے کرتے ہیں کوشش. اب میں اس کو ٹھیک کرتا ہوں. میں اسٹیفن کی وکالت نہیں کرنے لگا, پر میں یہ بتانے لگا ہوں کہ یہاں پہ گیپ کدھر ہے. وہ کوشش کرتے ہیں. کیوں بلا؟ تو یہ مجھے کیسے پتا ہے؟ کیونکہ میں ان کے ساتھ تو نہیں رہتا, پر یہ یہاں پہ ریگولر ہے, یہاں پہ یہ کوئی چھٹی نہیں کرتا, اور نائٹ پریئر پہ بھی آ جاتا. ویسے بھی میں اگر اس کو بلاؤں تو یہ آ جاتا. یہاں سے مجھے پتا چلتا ہے کہ یہ کوشش کرتا ہے, پر کہ ہوتا کیا ہے وہ آپ کو فیل نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ آپ کے اندر اور بڑے میٹرز ہیں, اور یہ خالی آپ دونوں کا نہیں, یہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے, ابھی بھی ہوتا ہے کہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ آسما کی برتھ ڈے میں نے کیک کاٹنا, پر ٹائم ہی نہیں ملا, 12 بج گئے رات, کیک ہی نہیں کاٹا. یہ نہیں کہ میرے دل میں یہ نہیں ہے کہ میں نے اس کے لیے کیک نہیں کاٹنا, اس کی برتھ ڈے. میں تو کوشش کر رہا ہوں, صبح سے سوچ رہا ہوں, پر بیچ میں کوئی نہ کوئی میٹنگ. اس کی برتھ ڈے والے دن بھی ہم کسی کے گھر میں گئے ہوئے تھے جو ہے نا عبادت کرنے. اس کی برتھ ڈے والے دن ہم کسی کے گھر گئے ہوئے تھے عبادت کے لیے, ان کو نہیں پتا تھا کہ اس کی برتھ ڈے, پر ہم نے, مجھے پتا تھا یہ پہلا سال ہے 15 سال میں, 15 سال میں یہ پہلا سال ہے کہ میں نے ایک دن پہلے ہی رات کو کیک کاٹ لیا. اس کے بعد یہ کوشش کرنی ہے جہاں پہ میں بھی غلطی کر رہا تھا کہ یعنی آپ کو پتا جو ہے کہ یہ ذمہ داری آپ کی بنتی ہے, تو آپ ان کو فیل کروائیں. کیوں بلا؟ چھپی محبت سے کھلی ملامت بہتر ہے. یعنی آپ کی محبت بھی رکھنی ہے اور چھپ چھپ کے یعنی اپنے دل میں رکھنی ہے, اور اس کا اظہار کبھی نہیں کرنا. میں نے ایک دن پہلے اظہار کر دیا رات کو 12 بجے کیک کاٹ کے. یہ نہ کہ میرا کیک نہیں کاٹا. ہاں, ہم نے کیک جب بھی ہم کاٹتے ہیں تو بچے بھی ہوتے ہیں, پر اس دفعہ ہمارے پاس اسپیشل مہمان تھا. جب وہ مہمان ہمارے پاس آیا تو اس کو ہم نے جو ہے نا اس کی پٹائی کی, اس کو جوتے پڑے پہلے, اور اس مہمان نے ہمیں کہا میں اور ماروں, پر ہمیں کیک دے. اس مہمان کا نام پام ہے. پام نے ہمارے ساتھ بیٹھ کے کیک کھایا. تو یہی ہے کہ اگر بہن ہے, بیوی ہے, آپ نے اس کی فکر پہلے کرنی, چاہے آپ کے دل میں اور آپ کر نہیں پا رہے تو آپ کے دل میں نا, آپ کی نیت تو ٹھیک ہے, پر آپ اظہار کیوں نہیں کرتے؟ اگر آپ کو فکر ہے آپ کی بیٹی کی تو آپ لے کے جائیں. یعنی کہ آپ کے ہاں مجھے فکر ہے, میں کرنا ہے, سوچا گا, کراں گا, دیکھیں گے. یہ اگر آپ کر رہے ہیں تو آپ ٹال رہے ہیں, آپ بچنے کا بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں, تو خدا بھی رکا رہے گا. خدا کہے گا اچھا سوچنا کہ اسٹیفن کو برکت دینی کہ نہیں دینی, دیکھتا ہوں. اور اسٹیفن دعا کری جا رہا ہے, اور خدا کہہ رہا ہے 1 منٹ دیکھتا ہوں. وہ دیکھے گا کہ کس طرح کب یہ ایکشن کرے. جب ایکشن ہوگا تو خدا سے ریئیکشن آئے. اور بھائی سلیم کو خدا برکت دے. بھائی سلیم بھی جو ہے وہ بہن مہوش کی جو ہے نا فکر کرتے ہیں, اور کل برتھ ڈے تھی آپ کا, میرے خیال سے یہ اس طرح سے جو کتنے سال ہو گئے شادی کو؟ 18 سال ان کی شادی کو بھی ہوگی. اور ہمیں پتہ ہے ویڈنگ اینیورسری کے دن یہ بھولے ہوئے, میں بھی بھول جاتا رہا, پر کل یہ برتھ ڈے نہیں بھولے, شاباش. اور یہ بہن کو ویسے بھی باہر لے کے گئے. تو یہ ہے محبت اگر ہو تو وہ ایکشن سے نظر آئے. یس, میں نے 1.5 منٹ پہلے آپ کو بول دیا کہ اس دفعہ کیک پہ کاٹوں ویری گڈ. 1.5 مہینہ پہلے کہہ دیا پر اینڈ ٹائم پہ بھول گئے. فرسٹ مئی کی چھٹی بھی ہے, اس کی بھی بھولوں گا. پر ہم آپ کو 25 اپریل کو یاد کروائیں گے رات کو, تاکہ آپ پہلے کو کیک کاٹنے نہ بھولیں. آمین سر. سہیل بھائی, سسٹر بلکیس کو کبھی باہر لے کے گئے؟ صحیح سے بتانا ہے, کھڑے ہو جائیں ذرا. حاضرت چیک ضروری ہے. اے بادشاہ سنو, کھڑے ہو جانا ذرا, کھڑے ہو کے جیسے صحیح سے دس دو, کوئی گل نہیں. آپ نے بتانا ہے کہ آپ سسٹر بلکیس کو لے کے گئے کبھی باہر کھانے کے لیے, بس دونوں. اب دیکھ لو سسٹر بلکیس یہاں پہ نہیں ہے, پر آپ کو لے کے جانا ہے. یوسف ہے, یوسف کھڑے ہو جاؤ.
اب آپ نے اپنے پاپا کو بھیجنا ہے ماما کو کہ یہ ذرا جا کے دہی بلے کھا کے اور خود ساتھ نہیں جائے یہ سب ساتھ سفارش نہیں چلے سالوں نے کہہ رہے اچھے لے آئے کوئی کہیں نہ کرے۔ آپ نے یہ کہنا ہے پاسٹر صاحب نے یہ کہا کہ باہر جا گھر میں نہیں کھانے تو یہ سٹیپ ہے اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ کے بچے کبھی بھی آپ کی رسپیکٹ اس طرح سے نہیں کریں گے میں لکھ کے دیتا ہوں کیونکہ آپ کے بچے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ ہماری ماں ہمارا باپ آپس میں کتنا پیار کرتا ہے کتنی ان کے اندر یونٹی ہے اب یسوع مسیح ہم دعا کر رہے ہو یسوع نہ آئے سوچے ذرا کیسا لگے گا آپ کو یسوع کہے گا اٹھتے ہی آؤ گے جو مار کے پھر میں تم مل لاں گا ایسے رہو چلے جہاں ہم ادھر جو ہے نا وہ پرستش کریں اور ہمیں خدا کا ابر محسوس نہ ہو خدا کا وہ جنبش کرتا ہوا فیل نہ ہو تو ہمیں اچھا نہیں لگے میں ایسے چرچ میں ایسی پرستش میں نہیں جاتا جہاں پہ دنیا دار گا رہے ہوں منہ میں پان رکھا ہو سگریٹ پی رہے ہوں یا اور طرح کے کام کر رہے ہوں میں ایسی پرستش میں نہیں جاتا ایسی بیٹھ جاؤ ایسی پرستش سے مجھے گھین آتی میرا دل ہی نہیں لگتا حالانکہ گیت گا رہے ہیں میں وہ گیت نہیں سنوں نہ میں ایسے ماحول میں جاؤں مجھے چاہیے کچھ بھی نہ ہو رہا ہو پر محبت چاہیے خدا جیسے اس کے ساتھ میں بیٹھنا پسند کروں کہ وہ بغیر کسی شرط کے بغیر کسی غرض کے اپنے بچوں سے اپنی بیوی سے پیار کرے چاہے وہ کرے یا نہ کرے آپ نے کرنا ہے بھائی چاہے بہن کرے نہ کرے اور بہن اگر بیٹھی ہے تو بہن کو یہ کہو بھائی کرے یا نہ کرے شوہر کرے نہ کرے آپ نے 100% محبت کرنی ہے یہ راز ہے اور لکھا اگر کسی بہن کا شوہر خدا کے کلام کے خلاف چل رہا ہو تو وہ بہن نیکی کے ساتھ نیک چال چلن سے اس کو کھینچ لے آمین اگر چال چلن نیک ہوگا تو خدا کو سب کچھ جائے گا اور اگر آپ محبت ہی نہیں دکھائیں گے تو ایمان اثر نہیں کرے چاہے آپ کے ہاتھ رکھنے سے لوگوں کو شفا آ رہی آپ کے کلام سننے سے لوگ بچ رہی ہوں پر اگر آپ کے گھر میں آپ کی بیوی آپ سے خوش نہیں ہے خدا خوش نہیں ہو جا پہلے اپنی بیوی کو ٹھیک کر یعنی خدا کا خوف مان خدا سے ڈر وہ خدا کی بیٹی ہے اور تیرے گھر میں ہے اور تجھے فکر نہیں یہ جو وہ روتی ہے نا آنسو اس کے مذہب میں جاتے ہیں ہسبینڈ کی وجہ سے اگر کوئی بیوی روئے گی یہ سن لے خدا نے اسرائیل قوم کو کہا کہ میں طلاق سے بیزار ہوں اور وہ جو آنسو بہتے ہیں بیٹیوں کی آنکھوں سے وہ میرے بندے پہ آئے ہوئے ہیں اوپر تو دیکھ لیں آنسو یہاں پہ نکل رہے ہیں اور خدا کہہ رہا ہے میرے مذہب پہ پہنچے ہوئے ہیں اوپر آمین سر اور ان کو بتا دو نبی کو کہہ رہا ہے ان کو جا کے بتا دو میں چھوڑوں گا نہیں جنہوں نے وہ آنسو نکالے ہیں خدا ان کو نہیں چھوڑے پر ہم اسی وجہ سے ہمیں کسٹمر نہیں ملتا گاہک نہیں آئے جاب میں ترقی نہیں ہو بزنس نہیں ملے ویزا نہیں لگے وجہ پر جب وہی بیٹی وہی ماں خدا کی آواز سنے تو ویزا سے لے لگ جائے کیونکہ اس نے خدا کی آواز سنی کہ خدا کیا چاہتا ہے یہ ہے خدا کی بیٹی جو خدا کی آواز کو سنے اور اپنے آپ کو پیش کرے آمین آمین سر آمین آگے چلتے ہیں چھٹی آیت آسماں پڑھیں 5 منٹ اور لوں گا پھر انات کے بیٹے شمجر کے دنوں اور یائل کے ایام میں شاہراہیں سونی پڑی اور مسافر پگڈنڈیوں سے آتے جاتے اسرائیل میں حاکم موقوف رہے وہ موقوف رہے جب تک کہ میں دبورہ برپا نہ جب تک کہ میں اسرائیل میں ماں ہو کر نہ انہوں نے نئے نئے دیوتا چن لیے تب جنگ پھاٹکوں ہی پر ہونے لگی کیا 40,000 اسرائیلیوں میں بھی کوئی ڈھال یا برچھی دکھائی دیتی تھی آمین اب دیکھ لیں 40,000 اسرائیلیوں پر ڈھال اور برچھی کسی کے پاس نہیں ہے یعنی یہ ہتھیار ہے نہیں اور دروازے کے اوپر لڑائی شروع ہوگی حالانکہ لڑائی تو ہوتی ہے میدان جنگ میں کیونکہ بادشاہ ہے ہی نہیں لیڈر ہے ہی نہیں
تو وہ بات کس سے کرے دشمن؟ وہ تو گھر کے اندر گھس آیا. تو یہی ہو رہا ہے. شیطان کو روکنے والا ہے نہیں. ہم گھروں میں جاتے ہیں تو کوئی ایک بندہ بھی نہیں ملتا جو شیطان کے ساتھ لڑ رہا ہو, خالی بہن ہی لڑ رہی ہے. تو دکھ ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے کہ بہن اکیلی کھڑی ہے اور کوئی بھائی, کوئی اس کا ہسبینڈ اور کوئی اور مرد, باپ یا کوئی بھی نہیں جو اس کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑا اور لڑائی لڑے. اور وہی ہے کہ گھر کے اندر دشمن گھسا ہوا, پھاٹک کے اوپر ہی جنگ چھڑ گئی. تو یہ وجہ ہے کہ لیڈر اس طرح سے اپنی ذمہ داری کو نہیں سمجھ رہے, خدا کے ساتھ رابطہ ہی نہیں ہے. تو خدا بیٹیوں کو یوز کر رہا ہے تاکہ اپنی جنگ جیت جائے. آمین سر, آمین. کیونکہ جنگ تو ہماری ہے, جنگ تو خدا کی ہے. हालेलुया. پھر اگر بیٹے کھڑے نہیں ہوں گے تو خدا بیٹیوں کو کھڑا کر دے گا. آمین. جیسے آج یہ 5 لائن پہ بیٹیاں بیٹھی ہیں, شاباش, ان کے لیے تالیاں بجائیں. اور میں نے ابھی آپ کو یہ بھی کلام سنایا ہے, 5 بیٹیاں. हालेलुया. اور اس میں آیت کہاں سے آئے گی؟ آیت آئے گی 5 بیٹیاں تھیں ایک بھائی کی اسرائیل کے اندر, اور وہ بھائی خدا میں سو گیا. اس کی بیٹیاں جوان تھیں, وہ ساری گئی موسیٰ کے پاس. انہوں نے کہا اے موسیٰ, ہمارا باپ سو گیا ہے تو جو ہمارے باپ کا حصہ بنتا ہے وہ ہمیں دے دے. موسیٰ نے کہا یہ کیا بات ہے, حصہ کیسے میں دے دوں؟ حصہ تو ہمیشہ بیٹے کو ملتا ہے, اور بیٹے کے بعد اس کے رشتہ دار کو مل جاتا ہے, چاچے کو, تائے کو. بیٹیاں کیسے رشتہ وہ حصہ مانگی؟ تو موسیٰ کو نہیں پتا تھا. موسیٰ خدا کے پاس گیا اور خدا سے بات کی اور کہا کہ یہ بیٹیاں جو ہیں وہ حصہ مانگ رہی. تو خدا نے کیا کہا؟ خدا نے کہا جو کچھ یہ تجھ سے کہتی ہے ٹھیک کہتی ہے, ان کا حصہ ان کو دے. آمین. تو خدا دیکھو خود آ کے وہاں پہ تصدیق کر رہا ہے کہ بیٹی کا حق, بیٹی کا حصہ اس کو دینا. آمین. اور 5 بیٹیاں, اس کے اندر میں یہ کھول دوں گا کہ کیسے پرانے عہد نامے میں بھی 5 بیٹی کو خدا حق دے رہا ہے, اور نئے عہد نامے میں کلیسیا کے اندر 5 فرشتے دے کے خدا بیٹی کی قدر کو ظاہر کر رہا ہے. آمین. آمین. بیٹیاں جو ہے وہ اگر پھاٹک پہ بھی جنگ چھڑ جائے تو بیٹیاں روک سکتی ہیں دشمن. جیسے میری والدہ بتاتی ہیں کہ جو 1949 کے اندر جنگ ہوئی, اس کے اندر جو ہے وہ برچھیوں اور تلواروں کے ساتھ جنگ کی گئی. اس وقت جہاز اور ٹینک نہیں تھے. جس کو شاید وہ جنگ دیکھی ہے کہ نہیں؟ ہاں, میرے والد صاحب بھی اس وقت چھوٹے تھے اور میری والدہ بھی چھوٹی تھی. آپ نے بھی شاید نہیں دیکھی نا, نانی بتاتی ہے. میری نانی نے وہ دیکھی ہے جنگ. پر وہ جنگ اس کے اندر دیکھو سول وارفیئر جس کو کہتے ہیں, یہ گلیوں میں جنگ چھڑ جائے, یعنی کوئی جہاز نہیں آ رہا, کوئی ٹینک نہیں آ رہا, کوئی بم نہیں آ رہا اوپر سے, پر لوگ آپس میں لڑائی لڑ رہے ہیں. غدر کی جنگ, یس غدر کی جنگ. وہ غدر کی جنگ میں کیا, یہ غدر کی جنگ کا منظر پیش کر رہی ہے بائبل یہاں پہ, کہ پھاٹک کے اوپر لڑائی شروع ہوگی, نہیں دروازے کے اوپر. تو دروازے کے اوپر لڑائی ہوگی, اور مرد اگر دلیر نہیں آیا تو وہ نہیں لڑے گا, وہ چھپ کے بیٹھا رہے گا. تو عورت کیا کرے گی؟ عورت دلیری سے نکلے گی باہر, اور تلوار یا بھالا یا لاٹھی لے کے وہ مقابلہ کرے گی برا کی. پر مرد کیا کر رہا ہے؟ وہ خدا کی آواز کو نہیں سنتا, وہ پیچھے گھر میں بیٹھا ہوا ہے. پر عورت کیا کر رہی ہے؟ وہ لڑ رہی ہے. اگر مرد اور کچھ نہیں کر سکتا تو دعا تو کر سکتا ہے, تو وہ بھی نہ کرے. وہ اپنی بیٹی کے لیے دعا کرے اور بیٹے کی تمنا نہ کرے جس کے پاس بیٹا نہیں ہے, اور وہ کہے خداوند کو کہ خدا یہ بیٹی بیٹے سے بڑھ کر کام ہے. हालेलुया. تو دیکھیں خدا اس کی دعا سنتا ہے کہ نہیں سنتا. آمین. آمین. پر ڈرپوک اور بزدل بیٹے سے دلیر بیٹی بہتر ہے. ہاللویا. جو پھاٹک پہ بھی اگر دشمن آ جائے, گھر کے دروازے پہ دشمن آ جائے, تو وہ بیٹی اکیلی کافی ہو لڑنے کے لیے. یعنی شیطان ابلیس آپ کے گھر میں آئے اور وہ بیٹی دعا کر رہی ہو, بیٹی کلام کر رہی ہو, اور شیطان بھاگ.
हालेलुया आमीन। फिलिप्पस मुबश्शिर की बेटियों की तरह शैतान अंदर घुसने ना पाए। दिलेरी ऐसी हो, वो बेटी हाथ रखे और मुर्दा जिंदा हो जाए। बैनी हिंद, पास्टर बैनी हिंद का नाम आपने सुना है? पास्टर बैनी हिंद की जो उस्ताद है वो एक लेडी है, खादमा कैथरीन कूलमैन। कैथरीन कूलमैन जो थी वो एक बहन जो इतनी मसा से ममूर थी कि जब उसकी डेथ हुई तो एक हफ्ता जो है वो उसको दफनाने में लग गया। क्यों? हफ्ता गुजर गया, पर जब कोई उसको उठाने जाता था जनाजे को उठाने के लिए वो पीछे गिरते थे, पीछे हाथ नहीं लगा सकते थे डेड बॉडी को, इतना मसा था उसके। खुदा के रूह के साथ ऐसी उस बहन की रफाकत थी कि वो हड्डियां भी जो है ना मसा से भरी हुई, जैसे एलीशा की हड्डी के साथ मुर्दा लगा और मुर्दा जिंदा हो गया। ना तो किसी ने कोई दुआ की है, ना किसी ने कुछ कहा है, पर वो कब्र में एलीशा की हड्डी थी, एलीशा नबी की, तो हड्डी टच हुई है, वो मुर्दा जिंदा हो। तो कैथरीन कूलमैन की तरह ये बेटियां, खुदा की बेटी ये है कि वो मरी भी हो और इब्लीस कांपता रहे, पीछे ही रहे, वो इसको टच नहीं कर सकता। हालेलुया। फाटक पे गया, वो शहर से भी दूर रहेगा जहाँ पे ऐसी बेटी हो। हालेलुया। खुदा आपको बरकत दे, आपको खुदा की बेटी के लिए दुआ करें, आमीन। कि ये सब खुदा की बेटियां ऐसी दिलेरी से कलाम सुनाएं कि बादशाह भी दंग रह जाए, आमीन।